الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي بكر مبارك وهدى للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آقا نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیث درود شریف پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام و برادران ملت، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس مہینے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے، آپ کی جلوگری ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالم کے لیے بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ تمام عالمین کا رب ہے۔ اللہ رب العزت جس عالم کا رب ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب کتنے جہاں یہاں موجود ہیں، کئی عالم موجود ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عالم میں بھیجا گیا۔ یہ ہماری ذرہ نوازی ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے، یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس عالم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوئے۔ کنتم خیر امت، اللہ رب العزت نے ہمیں لقب عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کی امت میں سب سے بہترین امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم پر لطف و کرم اور کیا ہو، اس سے بڑھ کر عنایت ہم پر اور کیا ہو کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ان کے امتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول توریت یا انجیل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ کہا تمہیں قرآن کریم کافی نہیں ہے؟ اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے تو میری شریعت پر میری اطاعت کرتے، میری شریعت کی تابعداری کرتے اور میری اطاعت کرتے۔ یعنی موسیٰ کلیم اللہ ہو یا عیسیٰ روح اللہ ہو، یعنی جتنے 1,24,000 قوم ریش انبیاء ہو، اگر وہ حضور کی امت میں ہوتے تو حضور علیہ السلام کی ہی تابعداری کرتے۔ اور اکثر انبیاء کی خواہش بھی یہی رہا کرتی تھی کہ کاش ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے۔ یہ تو ہمارا شرف ہے کہ ہم اپنے گھر میں پیدا ہوئے اور آواز دی گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام پیدا ہوا ہے۔ یہ شرف حاصل ہوا بغیر کسی محنت کے،
اللہ رب العزت نے ہمیں غلامی مصطفیٰ میں قبول فرمایا ہے کہ اگر ہم کوئی غیر مذہب میں پیدا ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا؟ برادران ملت، حضور علیہ السلام کی جلوگری سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، اسے عام فیل کہا جاتا ہے۔ سورہ فیل میں اس کا تذکرہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے واقعہ پیش آیا۔ وہ یوں تھا کہ حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ آپ کے دادا ہیں، آپ وہاں کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے وہاں کے ذمہ دار تھے۔ تو چنانچہ یمن کا بادشاہ اس نے سوچا کہ خانہ کعبہ کی لوگ زیارت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، لہذا میں یمن میں صنعاء میں ایک ایسا گرجا گھر بناؤ جو دکھنے میں بہت خوبصورت ہو۔ خانہ کعبہ اگر دیکھا جائے تو ایک کمرے کی طرح ایک چھوٹا سا مکان ہے جو صحرا میں، ریگستان میں ہے۔ آپ اس کے اطراف دیکھیں گے کہ بلڈنگیں ہی بلڈنگ ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ دنیا جہاں کی کتنی بھی خوبصورت بلڈنگ کیوں نہ ہو، لیکن خانہ کعبہ کی جو خوبصورتی ہے اس کے سامنے وہ ہیچ ہے، اس کی جو بزرگی ہے، اس کی جو عظمت ہے، دنیا جہاں کی کسی بھی بڑی سے بڑی بلڈنگ ہو اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ ابتدا سے ہے، اول سے ہے۔ تو ابرہہ نے چاہا، یمن کے بادشاہ نے چاہا کہ خانہ کعبہ کے اگینسٹ میں ایک ایسا گرجا گھر بناؤں جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آئے اور اس کا طواف کریں، اور پھر میں اعلان کروں، حکم دوں کہ خانہ کعبہ کا طواف مت کرو بلکہ میرے گرجا گھر کا طواف کرو۔ تو اس نے تعمیر کیا اور حکم دیا کہ خانہ کعبہ کا طواف مت کرو، میرے گرجا گھر کا، میرے چرچ کا، اس کا طواف کرو۔ حضرت عبد المطلب وہاں کے متولی تھے۔ مکہ کے ایک شخص نے جا کر گرجا گھر گئے اور جا کر وہاں پر نجاست کر دی، اور ہر ایک نے اعلان کر دیا کہ ہم اس گرجا گھر کا طواف نہیں کریں گے، اس گرجا گھر کا ہم طواف نہیں کریں گے، وہاں پر نہیں جائیں گے، بلکہ ہم صرف خانہ کعبہ کو اپنا مرکز بنا سمجھتے ہیں، اس کی عظمت ہمارے پاس ہے، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ ابرہہ کو غصہ آتا ہے اور وہ ایک بڑی فوج تیار کرتا ہے تاکہ خانہ کعبہ کو ڈھا دے، خانہ کعبہ کو ڈھا دے، تہس نہس کر دے۔ بے شمار ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، یہ تمام کا تمام لشکر سپہ سالار کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف روانہ کرتا ہے۔ راستے میں جو مویشی ملتے ہیں انہیں لوٹ لیتا ہے۔ ابرہہ کی یہ حرکت حضرت عبد المطلب کو معلوم ہو جاتی ہے۔ ادھر حضرت عبد المطلب اپنے اہل خانہ، تمام رشتہ دار، خاندان کے لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اطراف جو پہاڑ ہے اس کے اوپر چڑھ جاؤ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اور ادھر حضرت عبد المطلب کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے کچھ جانور، کچھ مویشی ابرہہ نے غصب کر لیے ہیں، اس کو چھین لیا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب ابرہہ سے ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ ابرہہ چوں ہی حضرت عبد المطلب کو دیکھتا ہے تو آپ کے چہرے انور سے
نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے اس کی دل میں عظمت پیدا ہو جاتی ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتا ہے اور ان سے بات چیت کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرے کچھ مویشی ہیں جو تمہارے پاس ہیں، مجھے دے دو۔ ابرہہ کہتا ہے کہ تم تو ایک مویشیوں کے تعلق سے سوچ رہے ہو، میں تو سمجھاتا تو تم کوئی بڑی بات کریں گے، میں تو تمہارے خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہوں، یہ مویشی کیا چیز ہے؟ حضرت عبد المطلب کا جواب بڑا سنہری اور آپ میں لکھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مویشی میرے ہیں اور مجھے چاہیے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اور خانہ کعبہ اللہ رب العزت کا ہے، وہی اس کی ہی حفاظت کرے گا۔ تیرے دل میں جو چاہے وہ تو کر، اور اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کی حکمت میں جو ہوگا وہی ہوگا، لہذا وہی اس کی حفاظت فرمائے گا، میں کون خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والا۔ اور یہ کہہ کر آپ اپنے مویشی کو لے کر چلے گئے۔ تو چنانچہ آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ اللہ رب العزت پر ایسا تھا جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ہاتھیوں کے ساتھ ابرہہ فوج لے کر خانہ کعبہ کے قریب آیا تو چنانچہ اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کے اور ان کے چھوٹے چھوٹے چوچ کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکریاں ان کے چوچ کے اندر بھیجے گئے۔ ایک چھوٹا جھنڈ ابابیل کا آیا اور آ کر ہاتھی والوں کے سر پر سے جو ڈالا گیا تو جانور کے اندر سے گھس کر نیچے سے نکل گیا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہاتھی کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئے، کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گئے، بالکل ایسا ہو گیا جیسے ایک گرد سی اڑ گئی ہو۔ بے شمار لشکر تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو چنانچہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے اندر اسی بات کی تفسیر دی گئی، اسی کا ترجمہ، اسی کی تفسیر ہے، اسی واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا ہے، یہی واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوگری سے پہلے ایک واقعہ سب سے بہترین پیش آیا۔ حضور علیہ السلام کی جلوگری سے پہلے بے شمار برائیاں موجود تھیں، بے شمار برائیاں۔ کیا کتنے برائیاں موجود تھے؟ ایک جنگ تھی جو آپس میں لڑ رہے تھے، اوس و خزرج، جو 120 سال لڑے، آپس میں لڑتے رہے۔ عربی لوگوں کا مزاج بڑا گرم تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ لڑ لیا کرتے تھے، آرام سے ماحول گرم ہو جایا کرتا تھا۔ تو چنانچہ ایک جنریشن سے جب دوسری جنریشن تک پہنچتے تھے تو دوسری جنریشن کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ ہم کس وجہ سے لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں، ہماری وجہ کیا ہے ان سے لڑنے کی۔ تو دو قبیلے آپس میں 120 سال لڑے، اور کیا برائیاں موجود تھیں؟ شراب خوری، اور اگر کسی کو غلام بنا لیا جاتا تو وہ زندگی بھر کبھی آزاد نہیں ہو پاتا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اور خانہ کعبہ کا طواف تو ضرور کرتے تھے، اس کی عظمت تو ضرور کرتے تھے، لیکن برہنہ ہو کر اس کا طواف کرتے تھے، بالکل ننگے ہو کر، بالکل بغیر کپڑے کے اس کی عظمت کو پامال کیا کرتے تھے۔ اور بے شمار برائیاں موجود تھیں کہ جس کسی کے یہاں لڑکی ہوتی تو عرب کے دستور کے موافق اسی کے مطابق اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عرب میں تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور عجم میں یعنی نان عرب میں وہاں پر جو ہے بچوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ تو یہ بے شمار برائیاں وہاں پر موجود تھیں، فحش، عریانیت، ہر قسم کی برائی وہاں پر موجود تھی۔ تب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ نے اخلاق کریمہ بتایا، اخلاق کردار کا جو
جوہر آپ نے بتایا جس کی وجہ سے ضدی عربوں کے اندر شائستگی پیدا ہو گئی، جس کے اندر اسلام کا محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ آپ کے تشریف لانے کے بعد وہ عرب ہی نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر دین کا ڈنکا بجنے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تمام عالم میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بے شمار برائیوں کا صلہ کم ہوا، اور اس کے بعد اسلام نے امن کا پیغام دیا، اسلام نے تمام برائیوں کو ختم کیا۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو صحیح دین اور جو صحیح مذہب، صحیح سوچ، صحیح اخلاق، صحیح فکر رکھنے کی ہم کو تربیت دیتا ہے۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بتایا ہی نہیں بلکہ عملی طور پر تمام لوگوں کو اپنے اخلاق کریمانہ پیش کر کر بتایا۔ 40 سال تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی کلمہ سنایا، نہ قرآن کریم کی کوئی تلاوت کی، نہ حدیث بتائی، بلکہ 40 سال تک آپ نے اپنی زندگی کو عربوں کے سامنے رکھ دیا کہ جہاں عرب کے لوگ اوباش تھے، بدماش تھے، وہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین کہلائے گئے، وہاں آپ سچے کہلائے گئے، وہاں امانت دار کہلائے گئے۔ بلکہ عرب کے لوگ جن کے پاس کچھ پیسہ یا کوئی دولت ہوا کرتی تھی، وہ بطور امانت کے طور پر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھایا کرتے تھے کہ ان کے پاس اگر کوئی چیز دے دی جائے تو یہ وقت پر لوٹاتے ہیں، یہ ہمارے مال کو ضائع ہونے نہیں دیں گے، بلکہ ہم کو واپس لوٹا دیں گے۔ اس قدر آپ نے اعتماد لوگوں کے دل میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اسلام کا پرچار کیا، اسلام کو پبلش کیا۔ لیکن آج ہمارا حال اس کے برخلاف ہے کہ ہم پہلے اسلام کو پرچار تو ضرور کر رہے ہیں، پبلش تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے عادت، ہمارے اخلاق اور کردار سے دور دور تک اسلام کی خوشبو نہیں آ رہی، کہیں دور دور تک اس کی خوشبو نہیں آ رہی۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے عادت اور اخلاق کردار ایسے ہوں کہ جس کو دیکھ کر تمام عالم کے لوگ، غیر مسلم لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ دیکھو اسلام کی اگر کوئی پہچان دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھو۔ مسلمان غیر مسلم نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ تم کو پڑھتا ہے۔ تو لہذا آپ ایسی تصویر بن جائے کہ اسلام کی حقیقت اور اسلام کی سچائی بیان کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔